اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 19 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، اس کے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہم سب کو یہ توفیق دی، ہدایت کے راستے پر رکھا، قرآن سیکھنے والا بنایا، اور آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ آج ہم آخری جو ٹارگٹ ہے اس حوالے سے یہ ہمارا آخری سبق ہے، لیکن ہم کچھ اسباق ظاہر ہے 20واں بھی سبق پڑھیں گے ہم، وہ ایک اور دلچسپ بات ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم سیکھنے کی دعا، سیکھا کیسا جائے، سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا دعا مانگی جائے۔ گرامر میں آج ہم یہ عابد دارب نے یہ ہم کر چکے ہیں، ہم مؤنث کے صیغے کریں گے، ابتا، دربتا، فتحتا، سمعتا، نصرتا، اور یوں 10 نئے الفاظ جو 600 سے زائد بار قرآن میں آئے ہیں۔ تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، الحمدللہ آج سبق نمبر 19 جب ختم ہوگا تو 232 الفاظ، کسی کو یاد ہے آپ میں سے ہم نے کیا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا؟ کوئی آپ میں سے ابھی بتا سکتا ہے؟ جب ہم نے 232 الفاظ اس کی مدت سے 41,000 بالکل صحیح ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم 232 الفاظ جو ہیں وہ کریں گے، تو یہ دیکھیے یہ 232 الفاظ آج پورے ہو گئے، اور یہ قرآن میں آئے ہیں 41,111 بار۔ تو آج انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہمارا پورا ہونے جا رہا ہے، قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کا ترجمہ آج ہم انشاءاللہ مکمل جان جائیں گے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے، ہر لمحہ ہمیں تو بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے پچھلے سبق میں جو کل سبق ہوا اس میں کیا کیا پڑھا ہے، کوئک اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ساتھ ساتھ بتائیں، واہ کا معنی بتائیں، کیا کیا سیکھا ہوا ہے آپ نے؟ واہ اور لا، لا جب حرف کے ساتھ کیا معنی ہے؟ البتہ، البتہ۔ قد کا معنی بتائیں، قد تحقیق، یسرنا کا اشارہ کریں پہلے آپ سب، یسرنا، ہم نے سمجھا، اشارہ بولا، اشارہ میں نے سوال اپنی طرف ہاتھ کریں گے، جمع کا، بات کریں گے، جمع کا 4 انگلیاں۔ ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان کیا، برائے مہربانی صرف ہم نے اتنا آسان کیا جواب قرآن کو ذکر کے لیے۔ جی اچھا، ویسے ہے وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر ہے صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے آگے نکل جائیں، ٹرین پیچھے ہی ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے جتنا سوال پوچھا جائے اتنا جواب دیں، اس سے یہ ہوگا کہ سب شامل ہوں گے، لوگوں کو سننے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور سوال کو سن کر جواب دیں، ٹھیک ہے؟ القرآن، اس کا معنی بتائیں سب۔ قرآن کو، قرآن کو، قرآن کا معنی، لفظ قرآن کا معنی بہت پڑھانے والا، بار بار پڑھی جانے والی پڑھانے کتاب۔ والا، پڑھی جانے والی کتاب۔ پڑھانے والے، ذکر ٹکڑے کریں کتنے ہوں گے؟ 2 2 ہوں گے۔ لی اور ذکر، کیا ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ لی اور ذکر، ذکر، لی اور الذکر، ٹھیک ہے؟ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ حدیث مبارکہ پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم، تم میں سے، من جو، تعلمہ پہلے کیا ہے؟ پہلے سیکھے قرآن کو، وعلمہ سکھائے اس کو۔ پھر ہم نے تیسری بات کل پڑھی، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ انما کا معنی بتائیں آپ سب۔ کیا اس لفظ کے کرتے ہیں؟ بس کیا اس کے ٹکڑے کریں گے؟ نہیں سر، نو سر، نو۔ نہیں کریں گے۔ تو اعمال کا دار و مدار تو اوپر ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
تو وہ پیچھے اگر آپ مائک کریں تو فوری آف کیا کریں. تو انمل اعمال بالنیات. آج الحمدللہ آج کے سبق میں بھی بڑی زبردست چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے خود ہمیں قرآن میں جو طریقے بتائے ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے, اسی کے اس پر دیکھیں گے کہ کیا بہتر طریقہ ہے قرآن کو, کون سی دعا مانگی جائے اس کو سیکھنے کے لیے, وسائل میں سے کیا استعمال کیا جائے, یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے قرآن بہتر سیکھا جا سکتا ہے. اور مسابقت کا جذبہ, کمپٹیشن کا, جو دنیا کے باقی تو سارے کاموں کے لیے آپ رکھتے ہیں, میرا گھر بڑا ہو, میری فلاں چیز اچھی ہو, میں امتحان میں اچھے نمبر لوں, میں سب سے آگے آگے ہوں, میرے کپڑے سب سے بہتر ہوں, تو باقی چیزوں میں آپ لوگوں سے کمپیٹ کرتے ہیں. ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیوں نہ ایسی چیز میں مقابلہ کیا جائے, اور ایسا مقابلہ جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو. تو یہ آج کی ہماری 3 چیزیں, اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ مختلف جگہوں سے ہم لیں گے. سب سے پہلے دعا کے حوالے سے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اس کا آخری ٹکڑا صرف ہم لے رہے ہیں, سورہ طٰہٰ کی 114. پوری آیت مبارکہ ہے فتعالی اللہ الملک الحق. تو وہ پیچھے اس کا کانٹیکس یہ ہے, اللہ رب العزت کی تعریف ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب جب وحی آ رہی ہے تو آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کیا کیا کریں, آپ کہا کریں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو آپ کہہ دیجئے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم, ربی زدنی علما, یہ ہے دعا جو بار بار, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لفظ لگا ہوا ہے وا اور کل. کل کا کیا معنی سیکھا ہوا ہے آپ سب نے, بتائیں. کہہ دیجئے. کہہ کہہ دیجئے. دیجئے. تو یہاں پہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ اللہ نے خود سکھائی ہے اپنے نبی کو. تو ہمیں بھی اس دعا کا فائدہ اٹھانا چاہیے جو اللہ نے خود اپنے نبی کو کہا کہ آپ بس یہ کہیے ربی زدنی علما. تو بہرحال آج کے سبق کے حوالے سے اس دعا کو ہم نے ربی زدنی علما, ربی ہے میرے رب, زدنی زیادہ کر مجھے, علما علم میں. تو آئیے ذرا اس کو اب لفظاً دیکھتے ہیں. رب کا معنی آپ سب نے بہت اچھا سا ہم نے پڑھا ہوا ہے. رب کون ہوتا ہے, ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا, کروڑوں خلیوں کا, ہمارے جسم کے حصے کا, مخلوقات کا, وہ ہے رب. تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا وہ کون ہے, وہ ہے رب. تو ہم رب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں لکھا ہوا ہے اے میرے رب, تو یہ کیسے بنا, کسی کو یاد ہے کیسے بے بنتا ہے یہ؟ بے کے نیچے ربی. زیر ہے تو زیر ربی. ہے ربی زیر آ یا رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ندا زیر ہے ہے, نا, تو زیر, ہاں ربی. حرف ندا بھی ہے. جی, زیر جو ہوتا ہے یا کی, یا جو ہوتا ہے جیسے یہ ہے اس کا قائم مقام کے طور پہ آیا ہے. تو اے میرے رب اس لیے بن گیا, یہ اے میرے رب اس لیے یہ بن گیا. تو ہم نے کہا رب بھی, اے میرے رب, زدنی, زدنی اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے, زد اور نی, 2 ٹکڑے ہیں, غور سے سنیں میری بات کو. زد نی, یہ جو زد ہے نا, اب آپ چونکہ فعل امر پڑھا ہوا ہے آپ کو بتا دوں یہ امر کا صیغہ, لیکن ہم اس کورس میں نہیں پڑھیں گے, یہ اگلے کورس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. بلکہ پچھلے دنوں ہم نے QC2 میں یہ پڑھا بھی ہے, اس کا ٹیبل پڑھا ہے زدنی. تو زد یہ امر ہے, ویسے بتا رہا ہوں آپ کو معلومات کے لیے. اور نی مجھ کو, یہ جو یہ ہے نا, یہی وہ نی بن کر آیا ہے, زدنی زیادہ کر مجھ کو, ربی زد نی زیادہ کر مجھ کو. ٹھیک ہو گیا. تو زیادہ کر مجھ کو یعنی زیادہ کر میرا کیا, علم. تو علم آیا. اب آپ نے یہ کلیہ پڑھا ہے نا کہ 2 پیش ہوں گے تو فاعل کی حالت ہوتی ہے, 2 زبر یا زیر ہوں تو مفعول کی حالت ہوتی ہے. تو اس پر اثر ہو رہا ہے, جو چیز زیادہ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کون سی ہے, وہ ہے علم. تو ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. فاعل کون ہوں, میں, اور مفعول کیا ہے, علم. تو علم میں مجھے زیادہ کر. تو یہاں سے ہم نے یہ ایک معنی جو ہے اس کا کہ علم میں مجھے زیادہ کر. اب یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے قرآن کی,
اللہ خود اپنے نبی کو سکھا رہا ہے، اور سکھا بھی کس کام کے لیے؟ قرآن کو یاد کرنے کے لیے سکھا رہا ہے۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ تو نسخہ ہوا، فارمولا ہوا زیادہ بہتر سیکھنے اور پڑھنے کا۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، فتعال اللہ الملک الحق، تو آگے وہ چلتی ہوئی آیا مبارکہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے لیے جلدی مت کیجیے، آپ کیا کیجیے؟ آپ کہیے ربی زدنی علما۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کا ہارٹ کا بائی پاس کا ایک آپ کو پتا ہے نا آپریشن ہوتا ہے اور بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور وہ اس کا آپریشن ہے اور وہ کل ہے، اور یہ آج کی رات آپ کے پاس ہے، اور اس میں چانسز جو ہیں وہ، تو مجھے بتائیں آج کی رات آپ کی کیسے گزرے گی؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گی سر۔ جی بتاؤں جی سر؟ جی جی بتائیے بتائیے۔ بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اور اللہ سے بہت زیادہ مناجات کرتے ہوئے، مطلب بے قراری کے ساتھ بہت زیادہ۔ ہوں تو اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے ایک چیز تھی اور کیا حالت ہوگی ہماری، اور کس عالم میں، اور کس طرح ہماری آنکھیں اور ہمارا دل اور خشوع اور خضوع اور اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس سے امید، یہ ساری چیزیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے خود سے کہ کیا کبھی میں نے ایسے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو میرے علم میں اس طرح اضافہ کر؟ ہم تو بس ایسے ہی رسمی دعا بچپن سے سیکھی ہوئے ربی زدنی علما۔ تو بتائیں، کوئی آنکھ میں آنسو آئے ہوں، کوئی دل اس کے اندر ڈوبا ہو، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، غافل دل کے ساتھ دعا مانگنا وہ کیا دعا ہوگی؟ تو ایک ایسی دعا مانگیے کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں اور دل اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف راغب ہو، اور جسم کا ہر حصہ اس کی طرف جھکا ہوا، اور پھر آپ اس سے مانگیے۔ پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ کہ آپ جب کہیں گے رب زدنی علما، تو اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل اور کرم کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ تو وہ ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ہم سب کو اللہ سے مانگنے کے لیے۔ تو اللہ تو کسی کو نہیں لوٹاتا، یہ تو انسان ہے جو لوٹا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کیسے جائے؟ آپ میرے پاس آپ دیکھیں نا، غور کیا ہے کہ عام فقیر بھی جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پاس آتا ہے، ایک دفعہ مانگتا ہے، پھر اور صدا لگاتا ہے، بعض اوقات بار بار کہتا ہے، پھر آپ بھی کہتے ہیں یار اس کو دے ہی دو، یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ رب ہے۔ آئیے ہم تڑپ سے، شدت سے، دل سے بار بار، نماز سے پہلے، اس کے بعد آیت الکرسی، اس میں علم کا ذکر ہے، اس کو ساتھ میں لا کے اللہ کی تعریف کر کے پھر کہیں رب زدنی علما، کہ اے میرے اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میرا تو کن ذہن ہے، تو بڑا کریم ہے، مجھے تو یہ جہالت سے جان ہی نہیں چھٹتی، کیوں نہیں قرآن سمجھ آتا؟ تو نے تو کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو مجھے بھی سمجھ آئے، تو مجھے علم عطا فرما، اور علم بھی کس کا؟ قرآن کا۔ تو پھر دیکھیے انشاءاللہ چیزیں آسان ہوں گی، سمجھ بھی آئے گا، پتہ بھی چلے گا، اور پھر دعا کے ساتھ ساتھ یہ نیت اور ارادہ ساتھ ضرور ہو کہ اللہ میں وقت بھی دوں گا، میں اس کو وقت دوں گی، روزانہ کی بنیاد پر اس کو لکھوں گی، اس پر محنت کروں گی، کسی کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کروں گا، بیٹھوں گا، تو اسباب بھی لگانے پڑیں گے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اور پھر کیسا علم کہ اے اللہ مجھے ایسا نافع علم دے، میں اس پر عمل کروں، میں اپنی ذات پر لاگو کروں، میں معاشرے کے لیے، میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو سیکھوں۔ تو یہ آج کل ایک عجیب سا ہمارے یہاں اسکول آف تھاٹ کہہ لیں اس کو، وہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، بس جتنا علم جو ہے نا وہ سیکھتے رہیں، علامہ سیکھیں، مولوی سیکھیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ قرآن میں یہ دعا سکھا رہا ہے رب زدنی علما، اللہ خود، اور ہم یہ کہنے نہیں نہیں بس بس اتنا علم کافی ہے، زیادہ سیکھو گے تو لوگ اچھا عجیب سی رائے دیتے ہیں، زیادہ دیکھو گے سیکھو گے زیادہ پھنس جاؤ گے، اگر نہیں سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہم تو اس دین کے پیروکار ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک
علم حاصل کرنا. اور کسی اللہ والے نے کہا کہ میں اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ جب میرے جسم سے روح نکلے تو میں سیکھوں کہ سیکھا کیسے جاتا ہے، روح کیسے نکلتی ہے. تو لوگوں کا یہ اس امت کے پیروکار، اور وہ یہ کہیں کہ نہیں نہیں بس زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. زیادہ سیکھیے، دین آسان ہے، آسانیاں سمجھ میں آئیں گی. یہ ہم نے ایسے ہی باتیں سن سن کے اپنے لیے چیزوں کو مشکل کیا ہوا ہے، اور پھر یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہ سیکھنا آخرت کی کامیابی کے لیے ہے. تو ربی زدنی علما. انشاءاللہ اب ہم خوب محبت اور شوق سے آج جس طرح ہم نے اس کو سمجھا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے. آئیے جی، آگے ہم کون سے وسائل کا استعمال کیا جائے. تو قرآن پاک کی مشہور سورہ اور اس کی آیات آپ سب کو یاد ہوں گی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ہم نے صرف اس آیہ مبارکہ پہ فوکس کرنا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الذی کا معنی یاد ہے کسی کو؟ کیا معنی تھا جس الذی؟ جس نے جس نے جمع کیا ہے؟ الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین ماشاء اللہ. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کو ہو رہی ہے کہ نہیں، کہ اب آپ کو پتہ ہے الذی کا معنی، اس کی جمع، یہ گرامر کی روح سے اس میں اشارہ. تو دیکھیں نا، جو جس نے، الذی، علامہ، وہ جو جس نے. 304 بار ہے یہ قرآن کے اندر. تو خوب اچھا سا ڈھونڈیے، دیکھیے، معنی جانیے. اس کی جمع الذین، وہ سب جو صراط الذین انعمت علیہم. تو اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں، یہ 1800 بار ہیں قرآن میں. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، دوست کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، بہن بھائی، والدین، نانا نانی، دادا دادی، اور انہیں بتائیں کہ دیکھیں اگر آپ صرف 2 منٹ میں میرے ساتھ پریکٹس کریں الذی الذین، تو قرآن کے 1800 سے زائد الفاظ آپ کو آ جائیں گے. تو ہے نا آسان کام. علامہ، کل آپ نے پڑھا تھا سب نے، مجھے بتایا علامہ کا کیا معنی ہے؟ سکھایا. 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 اصل میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے علامہ، سکھایا. الذی علامہ، جس نے سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو علمہ، سکھایا، پہلے سیکھا، تعلمہ، پھر سکھایا، علمہ. تو یہاں پر آ رہا ہے جس نے سکھایا. کون مراد ہے یہاں جس نے؟ کون ہے وہ جو یا جس؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے، اللہ ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے سکھایا. کس طرح سکھایا؟ طریقہ کیا تھا؟ بالقلم. قلم سے. قلم سے. قلم سے. القلم، بی کا حرف جر لگا جیسے بسم اللہ، یہاں آیا بی القلم، قلم سے سکھایا. اللہ نے کیسے سکھایا؟ قلم سے. تو یہ اب ذرا سمجھنے والی بات ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے فوری؟ اب قلم کا ذکر ہے، بتائیں کیا کرنا چاہیے آپ سب کو؟ نوٹس بنانے چاہیے. ہاں، یہ ہماری بہن نے بات کی نا، قلم اٹھا بھی لینا آپ. قلم کا ذکر آ گیا تو پھر ہمارے ہاتھ میں قلم نظر آنا چاہیے کہ ہاں اے اللہ، ہم نوٹس بھی بنائیں گے، ہم لکھیں گے، لکھ لکھ کر کریں گے کام. تو قلم اٹھائیے اور وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ اب میری ایک خاص ڈائری ہے، اس پر میں نوٹس ہی یہ لوں گی. آج سے شروع ہے یہ سلسلہ. اب زندگی بھر قرآن کے حوالے سے ایک کتاب میرے پاس ہوگی جس پر جب بھی میں کچھ سیکھوں، کوئی نئی بات، اپنی تیاری، پریپریشن اس پر کرتی جاؤں گی. اور وہ صرف اور صرف وہ کتاب، وہ کاپی تیرے لیے، یہ قلم بھی تیرے لیے. تو آپ نے آج تک بہت کچھ لکھا ہوگا، میتھس کا، سائنس کا، انگلش کا، اور بڑی باتیں. اب آج کیا نیت کیا آپ نے کہ یہ قلم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اٹھے گا، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اٹھے گا. یہ لکھے گا تو یہ ریکارڈ ہوگا کہ میری نیت بھی یہ تھی اور میں نے کام بھی یہ کیا. یہ کتاب ہے اللہ، یہ نوٹ بک تیرے ہی لیے میں نے بنائی ہے. اور کس طرح پورے شوق اور محبت سے
ذہن کو کون سی دعوت دینی ہے آپ نے بتائے؟ بیزار والی یا جاندار والی؟ ذوق اور شوق. جاندار. جو کچھ ہاں شاندار والی. جاندار والی. اس کو ہلنے نہیں دینا، اسے مزہ کہنا ہے کہ شوق شوق. چلو تم آج میرے ساتھ ساتھ چلو. تو پھر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پورے قرآن کے نوٹس بنانے کا یہ سلسلہ شروع ہوگا اور پھر یہ عمر بھر جاری رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ظاہر آپ نے علم سیکھنا ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تو میری بھی اسی طرح ایک ڈائری جو میرے پاس ہمیشہ رہتی ہے اور میں اپنے نوٹس اس پر لیتے رہتا ہوں، اور آخری کلاس پر کھول کے آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. ہاں یہ اس وقت اس میں موجود ہے. تو اس ڈائری کو بھی میرا یہی ہوتا ہے کہ اپنے نوٹس وغیرہ آپ لیتے رہیے. تو آپ بھی ایک ایسی کتاب بنا لیں، پھر ایک ہی جگہ پہ ریکارڈ آ جائے گا آپ کا سارا. اور لکھنا کیوں ضروری ہے؟ ایکچولی اب تو سائنٹیفک اسٹڈیز بھی یہ کہتی ہیں کہ جب آپ لکھتے ہیں، آپ نے سنا، آپ نے اس کو پروسیس کیا، دیکھا، ہاتھوں سے لکھا، یہ انگلیاں، یہ جسم سارے مل کر علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لگ گئے، تو وہ زیادہ دیر یاد بھی رہتا ہے، وہ پکا ہو جاتا ہے. الذی علمہ بالقلم. اور آج کے دور میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ لیپ ٹاپ پہ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ موبائل کے ذریعے سیکھتے ہیں، مختلف اور ڈیوائسز پر چیزیں رکھتے ہیں، سن کر سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سب بھی قلم کی تعریف میں انشاءاللہ شامل ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان سب کو قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کیا. آپ آڈیو کے ذریعے سیکھتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، پی ڈی ایف فائل پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں. تو ساتھ ساتھ قلم کا استعمال کیجیے اور بہترین سیکھیے. تو یہ تو ہو گئی جی سب سے پہلے سیکھنے کے لیے کیا کیا جائے. بہت زیادہ دعا کی جائے. کس طرح سیکھا جائے وہ آپ نے کہ قلم کا استعمال کیا جائے. اور اب ہم کہ مسابقت، کمپٹیشن قرآن سیکھنے کے لیے، تو بہترین مقابلہ یہی ہو سکتا ہے. تو سورہ ملک کی دوسری آیہ مبارکہ ہے اور اس کا سٹارٹ بھی بڑا خوبصورت ہے. الذی خلق لکم خلق الموت والحیات لیبلوکم. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جزاک اللہ سسٹر. تو الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، لی یہ وہی والا ہے، تاکہ والا جو آیا تھا نا، لیدبروا میں، تاکہ وہ کیا کرے، آزمائے تمہیں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، بہتر عمل کرنے والا. تو یہ بڑی خاص بات ہے. دیکھیں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیدا کرنے اللہ زندگی اور موت کا کہہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ تمہیں آزمانا ہے کہ تم اچھے عمل، کتنے اچھے عمل کرتے. تو ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو ایکم پہلا ہے اس میں، ایکم. آپ کے خیال میں اس کے ٹکڑے ہوں گے؟ ایکم نہیں جی نہیں. مجھے لگتا ہے ہاں دو ہوں گے. ہو بالکل، دو. نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. اب آپ بھی اپنا ذہن ساتھ ساتھ جو ہے نا بالکل ٹھیک کہا ہے سسٹر نے کہ دو ہوں گے. ایو یہ سوالیہ ہے، ایوکم. کم تم میں سے. تو ایکم کون تم میں سے، ایکم کون تم میں سے. کم کا معنی آپ کو آتا ہے، ایو کا لفظ آج آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نئے لفظ کے طور پر. ایو کون تم میں سے. تو ایکم، ایکم کون تم میں سے احسن. احسن کا تو آپ سب کو پتا ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا. کیا معنی ہے احسن کا؟ بہتر. بہترین، بہتر ہوگا. ہاں، پیچھے بھی آپ کو یاد ہے نا، حسن حسنا تو سب پڑھا تھا. تو احسن زیادہ بہتر اس سینس میں زیادہ ہوتا ہے. بہتر. ہاں تو بہتر ہوگا، کون تم میں سے بہتر. کس چیز میں بہتر؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ عملہ. تو یہ دیکھیں، حسن احسن، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں حسن اور حسنہ اس کی، جیسے کبیر اکبر، صغیر اصغر، اور اسی طرح حسن سے احسن، زیادہ بہتر، زیادہ اچھا. تو ایکم احسن عملا، وہی لفظ ہے، عمل اسم ہے.
اعمال اس کی جمع ہے. یہاں حالت مفعول میں آیا کہ تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ عمل کب ہم کر رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے کس کی نماز اچھی ہے؟ اب مجھے بتائیں ایسی نماز جس کی ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو اپنے الفاظ کی. تو آپ خود دیکھ لیے پھر اپنے گھروں میں کون اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں سب کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مجھے، کہ ان کو ہم اچھی طرح سے. آفس میں کون اچھا ہے، وہاں پر ہم کیسے لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں یا نہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں. پھر انفرادی کام جو ہے روزہ، نماز، ذکر، اس کا اچھی ادائیگی. آپ نے غور کیا ہے کبھی لوگ اس تیزی سے نماز پڑھتے ہیں ایسے جیسے کہ ابھی قیامت آ جائے گی اس سے پہلے پڑھ لوں، یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر میں نے زیادہ وقت اس پہ. تو پھر نماز اگر اب اس تیزی سے ہی پڑھی جا رہی ہے تو میں اور آپ دیکھیں کہ پھر ایسی نماز تو محبت سے، شوق سے، اس پہ غور کر کے خوبصورت سجدے، اور سجدہ جو سب سے بہترین حالت ہے اس کو تو ہم یوں جاتے ہیں یوں واپس. تو اس میں بھی احسن عمل بہتر. پھر اجتماعی کاموں میں مل جل کر کام کرنے میں، اس امت کو ہر لمحہ، ہر روز 5 بار 5 نمازیں کٹھی پڑھوا کے، پھر جمعہ اور کٹھا کیا، پھر عیدوں پہ اور کٹھا، پھر حج پہ سب کو اکٹھا کر دیا. اور اس امت کی حالت یہ ہے کہ 2 لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے کام کرنے کو تیار نہیں. تو مل جل جائیے، آپ آپس میں گروپس بنائیے، دین کی خدمت میں لگ جائیے، اچھے کاموں کے لیے اکٹھے ہوئیے، سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھے ہوئیے. اپنے خاندان کو، سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ کا خاندان آپ کے ساتھ مل جائے. تو امت کی اصلاح کے کاموں میں، دعوت میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے، کون اس کو احسن کرتا ہے، کون اللہ کے کاموں میں. تو اللہ کو پسند ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ایکم احسن عملا. پھر اس کلاس میں تو میں مثبت انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کیجیے. آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کے اصل نمبر تو اللہ کے ہاں لگیں گے، لیکن دنیاوی طور پر آپ کو کورس پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو سارے مٹیریل دیے جاتے ہیں، ہوم ورک پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ورک بک دی گئی ہے. تو اب مزہ تو یہ ہے کہ آپ سارے ٹاپ کریں. کیجیے آج نیت کہ انشاءاللہ میں نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی نیتوں کو. تو آپ مجھے یا کسی کو تو نہیں بتا رہے، خود اللہ کو خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ میرے اس بندے نے نیت کر لی ہے، کوشش بھی کرے گا، اللہ اس میں خوب برکتیں پیدا فرمائے گا. ایوکم احسن عملا. ایو اور کم، احسن اور عملا، اس کو پڑھ لیں. آئیے اس حوالے سے 3 باتیں ہم نے آج کی. مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، قلم کا استعمال، اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ. اور اس حوالے سے کیا یاد رکھنا ہم نے، جب آپ یہ کام شروع کریں گے آپ کا دشمن بھی تیار ہے. شیطان ابھی تھوڑی دیر میں وہ آپ کو کچھ ایسا چکر دے گا، ایسی چیز ذہن میں ڈالے گا کہ آپ کا یہ شوق اور جو جذبہ ہے نا اس کو دبائے گا. کیونکہ وہ بڑی مشقت پریشانی میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کا ذہن کیا سوچ رہا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، اس تجربہ کار شیطان سے بچنے کے لیے ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. آپ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی نوٹس بنا لیجیے، ابھی کہیں لکھ دیجیے کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے. اپنے موبائل پہ لکھ دیجیے کہ بس اب میں نے روز یہ کام کی نیت کی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. ابھی الارم سیٹ کر لیجیے. ابھی لوگوں کو بتا دیجیے اپنے ارد گرد کہ اب میں بہت زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں آپ گھنٹوں کا نہیں کہیں، آپ آدھا گھنٹہ نہ کہیں. آپ اگر 15 منٹ روزانہ کی نیت کر سکتے ہیں، 5 منٹ کی کر سکتے ہیں، لیکن کوانٹیٹیو کیجیے. بس یہ جو ہوتا ہے نا ہاں میں کروں گا یہ کروں گی، نہیں، یہ شیطان کو کھلا راستہ نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہاں کر لیں گے. نہیں، وہ تیار ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں. اور آپ جیسے لکھیں گے فرشتے بھی لکھیں گے کہ ہاں اللہ کے اس بندے نے ابھی سے یہ لکھ دیا، اپنی نیت کو اس نے صفحے پر اتار دیا کہ انشاءاللہ
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے۔ آج کے بعد آپ قرآن کی کوئی آیا مبارکہ پڑھیں اور سنیں تو اپنے اوپر لازم قرار دیجئے کہ آپ اس کے ترجمے پر غور کریں۔ نہیں آئے گا، شروع میں مشکل ہوگی، لیکن ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں گے۔ تو انشاءاللہ تیار ہے پھر اس کے لیے سب لوگ؟ چیٹ باکس میں بتائیں نا جتنی دیر تک میں ذرا گرامر کا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سب کا نام آ رہا ہے۔ سسٹر جمر، بردر عباس، سسٹر ماہا، سسٹر لائلہ، اور سب ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں۔ سسٹر حلیمہ، سسٹر سحر، سسٹر عروج، مسز بلال، محمد سہیل، شرف الفاطمہ، سسٹر مسرت، صفیہ، سسٹر مصباح، دانیال، انشاءاللہ سسٹر علیمہ، سسٹر مصباح، برادر محمد عرفان، سسٹر پروین، سسٹر فاطمہ، یاسین، سسٹر وردا، مہر، مسکان، صباحت، سسٹر شہزادی، سسٹر صفیہ، مسز جواد، اور بہت سے نام آ رہے ہیں، معذرت چونکہ تیزی سے جا رہے ہیں۔ سسٹر نصرت، سائکہ، تو سسٹر رفت، فرحت، جی، سسٹر ماجبین، ارسا، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے۔ کوئی آپ کے سوالات ہیں تو فرمائیے، پھر ہم انشاءاللہ گرامر شروع کریں گے۔ سسٹر آمنہ بھی ہیں، برادر محمد، صوبیہ، چلیں جی، آج تو بڑی مزے کی نیوز ہے۔ آج گرامر میں بھی ہمارا جو ہے نیا ٹاپک بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ آخر ہاں کانسیپٹ ہمارا بھی ایک باقی ہے، لیکن اشارہ جو ہے ہمارا آج وہ ہم آخری اس کا سیکھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو مؤنث کے صیغے آج ہم نے ان سارے افعال کے جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں، فعل، فتح، ناصر، ضرب، سامع، تو مؤنث کے لیے ہم نے کون سا آپ کو کہا تھا ہاتھ ہم ہلایا کریں گے؟ لیفٹ ہینڈ، بایاں۔ ہاتھ لیفٹ، تو اب ذرا لیفٹ ہینڈ دایاں۔ آج آپ اپنا اٹھا لیں، اور سستی نہیں کرنی، کیونکہ اس کے لیے آج کا دن ہی پریکٹس ہونی ہے، اور یہاں آپ ریویژن میں نیکسٹ ویک کریں گے، تو تاکہ آج ہی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ پھر یہ بھولے ہی نہ کبھی۔ تو ٹی پی آئی کو استعمال کریں گے۔ چلیں ذرا سارے بولیں۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، آئیے، دکھائیے، بتائیے، دکھائے، دل سے کیجیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسم کی تعریف اب کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کی نشانیاں، تعریف سب کو یاد ہے؟ یس، نو؟ یس، یس، الحمدللہ۔ فیل کی تعریف یاد ہے؟ نہیں؟ یس یس سر، الحمدللہ، حرف کی تعریف؟ یس سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے جی، فیل کی کتنی قسمیں ہیں سب لوگ بتائیں؟ تین، 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 پہلے مضارع، پہلے تم بولے، امر، پہلے پہلی ماضی، ماضی، پہلے مضارع، زمانی فعل، ماضی، پھر امر، امر، ماضی، مضارع، امر، تین۔ تو پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اشارہ کریں، کیا پڑھا؟ فاعل، فاعل، مفعول، مفعول، اور مصدر۔ مصدر، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، مفعول، مصدر، فعل، آپ کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مؤنث کے صیغے، الٹا ہاتھ، لیفٹ ہینڈ اٹھائے۔ مؤنث کے صیغے رائٹ سے مذکر کرتے تھے ہم، تو آپ نے مؤنث کے کچھ تھوڑا سے پڑھے بھی تھے۔ ہوا کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہوا کا ہیا، ہیا، اور ہو، ہاں، 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 ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہم نے پڑھے تھے نا ضمائر کے، اسم اور ضمائر وغیرہ۔ اب ہم افعال پہ کر رہے ہیں، تو یہ ہے فعالہ،
यहाँ पे था फ़अला, तो अब सिर्फ हम करेंगे इसको फ़अलत। फ़अलत क्या कहेंगे? फ़अलत। ये فعلت फ़अल का ये फ़अला था ना, ये क्या हो जाएगा? हिया फ़अलत। هي فعلت फ़अलत। इसमें فعلت गौर से मेरी बात सुने, टिप याद रखनी है। फ़अलता और फ़अलतु जो है ना, इसमें आखिरी हरफ पे हरकत है। मुअन्नस में आखिरी हरफ पे हरकत नहीं है, फ़अलत साकिन है। तो हमें पता चल गया ये मुअन्नस है। सब में यही होगा। मसला अगर मैं आपसे कहूं फतहा, ये था हुआ फतहा, तो आपके ख्याल में हिया क्या होगा? فتحت 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 يا فتح आप लाइक लोग हैं। अगर हो जअला तो هي جعلت جعلت هي جعلت बताएं, ये बताएं, ये जो मैं कह रहा हूं फ़अलत या फतहत या जअलत, ये कौन सी फेल की कौन सी किस्म है? मुअन्नस तो है, लेकिन कौन माजी सी? है। और माजी। माजी और गायब हो فعل ماضي एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, फेल माजी है। माजी فعل ماضي. माजी है। यानी ये माइक का शोर है ना, प्लीज ये माइक बंद रखा करें। असल में मैं आप लोग करता हूँ बेहतर सीखें, लेकिन फिर जब शोर होता है तो सब लोग तंग होते हैं। जिनके पीछे शोर है वो माइक ना ऑन करें तो आपकी ज्यादा मेहरबानी होगी, दूसरों के लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा। तो जो खामोश किसी जगह पे हैं वो जरूर हिस्सा लें। अच्छा, तो ये तो था माजी। अब फ़अला का मुदारे आपने पढ़ा था यफ़अलु, यानी हुआ यफ़अलु, ये मुदारे वाला है। तो या इस फलत या फलत तो यफ़अलत नहीं है, पहले मुझे नहीं मेहरबानी होगी। ये है तफ़अल। बस अभी कहा था तफलत तफ़अलत भी नहीं है, आप मुझे सुने ना पहले। तफ़अलु या तफ़अलु, अफआलु। तफ़अलु, ये अच्छा आपने या तफ़अलु का फलत पहले भी सुना हुआ है। सुने मेरी बात गौर से, मुदारे में भी सुना था आपने, मुज़क्कर के लिए आपने कहा था ना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु, याद है आप सबको? जी तफ तफालू अफालू नफालू जी अंता, कि तुम करते हो, तुम एक मर्द करोगे या करते हो। लेकिन ये जो तफअलु है ना, इसका मतलब है वो एक औरत, वो तुम नहीं, ये वो एक औरत करती है, करेगी। अब ये है हिया तफअलु, यहां निशानी के लिए हमने साथ लगाया हिया तफअलु। कुरान में जब तफअलु आएगा तो जाहिर है आपके ज़हन में आएगा कि कैसे फर्क करें सर। तो वहां इंशाल्लाह कोई ना कोई वजह होगी जिससे आपको पता चल जाएगा। ये काम हम आगे सीखेंगे। अभी आपने ये सीखना है कि हिया तफअलु, तफअलु मुअन्नस का सीगा भी होता है, ये अंत तफअलु भी होता है, लेकिन तफअलु मुअन्नस मुदारे के लिए भी इस्तेमाल होता है। और हम निशानी इसके साथ लगा रहे हैं हिया तफअलु की। ठीक हो गया? आइए, अब आप चूंकि आप लोग को आ तो गया ही था, आपने खुद ही मुझे बताना शुरू कर दिया कि फतहत होगा और जअलत होगा। तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। मुअन्नस के मुदारे के हम ऊपर करते हैं ना, माजी के नीचे। तो अब इंशाल्लाह आप करवाएंगे इसकी प्रैक्टिस। चले सिस्टम इस पर। फ़अल फ़अलत यफ़अलु तफ़अलु नहीं, आप बोले हुआ फ़अला हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु, ऐसे करवाना है सबने। ठीक है, सिस्टम उस फिर هو فعل هي فعلت هو يفعل هي تفعل नहीं, दोबारा मुझे गौर से सुने। हमने कहा हिया फ़अलत, बोले هي فعلت आखिर में साकिन है, तो वहां पर आपने हरकत नहीं देनी, फ़अलत। ठीक है, ओके सिस्टर सोबिया करो। हुआ फ़अला हिया फ़अलत हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु माशाल्लाह, ऐसे ही अब सबने करवाना है। सिस्टर हलीमा। हुआ फ़अला
हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। सिस्टर मुसर्रत। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। एक्सीलेंट। सिस्टर अरूज। हुआ फ़अल हिया फ़अलत हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु। एक्सीलेंट। सिस्टर आमना। हुआ फ़अल हिया फ़अलत हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु। एक्सीलेंट। तो ये था, हमने किया हुआ और हिया का। मुअन्नस के साथ सीगे कुरान में कितनी बार है वो पीछे काउंट हो गए थे नंबर। आइए जरा अब इन सारे अफाल के साथ लगाते हैं। हुआ फतह, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ दरबा, हिया दरबत, हुआ यदरिबु, हिया तदरिबु, हुआ समिया, हिया समियत। सबके आखिर में देखें हर्फ, आखिरी हर्फ साकिन। हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। तो ये तो तस्माउ आसान है क्योंकि ये अंता तस्माउ भी आपने पढ़ा हुआ है। तो हिया तस्माउ कि वो औरत सुनती है, सुनेगी। माना तो आपको खुद ब खुद आता है ना, माना वही है, सिर्फ मुअन्नस का हो गया। सिस्टर सफिया ताहिर करवाइए। हुआ फतह हिया फतहत हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु बस हुआ नसरा। एक एक चले सिस्टर अगला करवाए। सर सिस्टम मुझे में कहा है आपने? सिस्टम मिसबा हनीफ, जो आप आगे जिस सीक्वेंस में होते हैं ना आपको नजर भी आ रहा होता है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयार रहा करें अगर आप हाथ खड़ा करते हैं। हुआ फतह हिया फतहत हुआ नसरा हिया नसरत हुआ नहीं ज़रबा बेटे हिया आप ज़रबत। रुक जाएं, रुकें। अभी आप रुकें, गौर से सुने हम क्या कर रहे हैं, फिर आप फॉलो कीजिएगा। सिस्टर नाहीद करवाइए। क्या मतलब? हुआ नसरा हिया नसरत हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। एक्सीलेंट। इस तरह ये पैटर्न हमने फॉलो करना है एक एक फेल के लिए। सिस्टर उरूज करवाइए। हुआ दरबा हिया दरबत हुआ यदरिबु हिया तदरिबु। एक्सीलेंट। सिस्टर मुस्फिरा। हुआ समिअ हिया समिअत हुआ यस्मअ हिया तस्मअ। एक्सीलेंट। सिस्टर मुसर्रत शुरू से। हुआ फतह, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। सिस्टर अर्शिया। आगे बताओ। हुआ नसरा हिया नसरत हुआ यंसुर हिया तंसुर हुआ, दोबारा बोलिए। हुआ हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। वेरी गुड। तन शुरू, सही अलामतें हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सिस्टर सोबिया। हुआ ज़रबा हिया ज़रबत हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु। एक्सीलेंट। ब्रदर इरफान। मैंने में पढ़ने क्या क्या कह रही हो? तो जब हम कंगी आती हो, हाँ, आपकी 15 ऊपर जो निकल रही है सर आपकी आवाज नहीं नहीं, 5-6 5-6 बारियों में ठंडे निकल आते ओ भाई। कर दिया उन्होंने। हाँ ठीक है जी। सिस्टर साजिदा शुरू से। जी। हुआ हुआ फतह हिया फतहत हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु। ठीक है। अच्छा सिस्टर अब आप जरा तर्जुमे से कराएं, आप ही पहले ये फाता हवाला दोबारा। अब सारे एक दफा तर्जुमे से सारों को करते हैं, ठीक है। हुआ फतह उसने खोला, हिया फतहत उस औरत ने खोला, वेरी हुआ गुड। यफ्तहु वो खोलता है, हिया तफ्तहु वो खोलती है। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। सिस्टर नुज़रत अगला करवाइए तर्जुमे से। सिस्टर नुज़रत यास्मीन।
अच्छा, सिस्टर हलीमा रहमान आप करवा दें, आई डोंट नो है या नहीं। नसरा मदद की उसने, नसरत मदद की उस औरत ने। हुआ यंसुरु वो मदद करती है, मदद करता है। हिया तंसुरु वो मदद करती है, वो औरत। ठीक है जी, सिस्टर फरत ये अगला भी सर, करवाइए। वो मेरा माइक खोलने अच्छा, में देर हो गई कोई नुजत। बात नहीं, करवाइए करवाइए, आप करवाइए। हुआ दराबा उस मर्द ने मारा, हुआ दराबत उस खातून ने मारा, ये जरा हुआ यदरिबु उस आदमी ने मारा, मारेगा वो आदमी है, मारेगा, मारता ठीक है। है। हिया दरबु उस खातून ने मार, वो खातून मारती है। इसमें हिया तदरीबु, हिया तदरिबु, सॉरी, हिया ठीक है। तदरिबु वो खातून मारती है। वो मुअन्नस खातून, अच्छा ये खातून तो हम कहते हैं ना, ये मुअन्नस कुछ भी हो सकता है, अरबी में अल्फाज मुअन्नस होते हैं ना, तो कोई भी मुअन्नस चीज के लिए हम तदरीब इस्तेमाल करेंगे। ये खातून ही नहीं है, मुअन्नस का सीगा है असल में, मुअन्नस ठीक ये है, लफ्ज। वो मारेगी हाँ, या मारती है जी। वो मारती है या मारेगी, ठीक हो गया। ठीक है सिस्टर, आगे है तो हमारे पास। जब हम टेबल लिखेंगे तो हम उसमें हिया भी साथ ही लिखेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मुअन्नस। आप आ गया तो ये देखें, आपको टेबल भी दिखा देते हैं। ये देखें, टेबल पूरा हो अच्छा, गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब हम कहाँ ला रहे हैं, माजी वाला माजी के साथ ला रहे हैं, मुदारे वाला मुदारे के साथ। एक अच्छा, दफा आप देखें, फिर आप टेबल मेरे साथ रिवाइज करवाइएगा। फ़अला उसने किया, फ़अलू तुम सब ने किया, फ़अलता तुमने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत ये देखें, अब ये सबसे अलग है ना। फ़अलत उस औरत ने किया, लेफ्ट हैंड से ये मैंने किया, लेफ्ट साइड पे फ़अलत उस औरत ने किया। यफ़अलू करता है, ये करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, तफ़अलू। अब यहाँ हिया नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है ये मुअन्नस का है, तो हिया तफ़अलू ही है। हिया तफ़अलू वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, ये सारे थे अफ़ाल। अब आ गया फ़ाइलुन करने वाला, ये क्या है बताएं, इसम है फेल है? इसम, इसम इसमें है फाइल, इसम इसम मफऊल, इसको इसम किया इसम फेलुन करना। मसदर। अब आपका टेबल मुकम्मल हो गया। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसी सीक्वेंस में करनी है, जिस सीक्वेंस में आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये टेबल करवाने के लिए फेलुन को क्या कहते, फेलुन का इसम नहीं है ये? इसम ही है इसम है। सिस्टर, फेलुन इसम है, तीनों इसम है। ये तीनों इसम है जी। ठीक इसका नाम ही इसम फाइल, इसम मफूल, इसम फेल होता है। लेकिन मस्तर ये तो किसी चीज का करना, वो तो फिर फेल तो है ही ये। नहीं, ये करना लिखा हुआ है, काम का नाम करना, ये वो काम नहीं काम करना। कर, अच्छा ठीक है, ये करना, काम का नाम है। हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड क्वेश्चन, अच्छा इससे क्लैरिटी हो जाती है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल नए लोगों को चांस दूंगा, जिन्होंने अभी तक चांस नहीं लिया, आते भी नहीं है। सिस्टर फातिमा हमारे साथ एक बैठी हुई है, चले सिस्टर फातिमा आप टेबल करवाएंगी, माजी के सीगे करवाइए सारे, उसके बाद ब्रदर इस्माइल और फिर सिस्टर इमरान शमीम जी। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता तूने किया, फाल तू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फाल ना हम सब ने किया, फाल फालत उस औरत ने किया। जबरदस्त, ब्रदर इस्माइल मुदारे करवाइए। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है। माशाल्लाह बेटे, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त।
सिस्टर इमराना आप करवाइए, अमर नहीं। और जी इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको जिसको किया गया, फ़ेलुन करना। करना, माशाल्लाह। टेबल हो गया हमारा मुकम्मल। ब्रदर जुनेद पूछ रहे हैं तफलु दो मरतबा दो दफा मुख्तलिफ मतलब से आया? जी बिल्कुल यही बात बताई जा रही है। एक दफा आया अंता तफलु, ये मुजक्कर है आपके लिए जो सामने बैठा हुआ है, और हिया तफालू ये इशारा हम कर रहे हैं, ये औरत के लिए तफालू, सेम लफ्ज है तफालू, वो औरत करती है। फर्क कैसे पता चला? ये अंता तफालू अंता मुजक्कर के लिए, ये हिया तफालू हिया औरत के लिए, मुन्नस के लिए। तो आइए, ये तो हो गया फ़अला का टेबल। इसी के वजन पर आपको पता है फातहा भी है, तो फातहा का टेबल करवाने के लिए पूरा टेबल, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जरा नए लोग जिन्होंने अभी तक चांस लिया वो लोग सामने आए ना, ताकि हम उन्हें चांस दें और खुशी भी हो। नए लोग चलें। सिस्टर आमना फवाद आप करवाइए। फतहा इसने खोला, फतहू इन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहता इस औरत ने खोला। नहीं फतहता नहीं सिस्टर, दोबारा बोलें। फतहत इस औरत ने खोला। आपने फतहता बोला ना, तो आखिरी हरफ पे हरकत आ गई, वो है फतहता, तुमने खोला। सुनने वाला समझेगा आप कह रही हैं तुमने खोला, तो वो आपसे लड़ पड़ेगा, वो कहेगा मैंने तो खोला ही नहीं, फताहत उस औरत ने खोला। ठीक है, चले मुदारे करवाइए। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो खोलती है। माशाल्लाह जी। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो, फातिहू खोलने वाला, मफ्तूहू जिसको खोला गया, फतहू खोलना। अच्छा ये हु नहीं है, ये फातिहुन बोलें, मफ्तूहुन बोलें, या फतहुन बोलें, या बोलें फातिह मफ्तूह फत, ये दो पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह हमारी सिस्टर ने बड़ा अच्छा पूरा टेबल करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, सिस्टर बुशरा आप करवाइए नासरा का टेबल हमें सारा, रवानी से जरा स्पीड चैलेंज। जी अस्सलाम वालेकुम। ये नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नासारा था उस आपने मदद की, नासारा तू मैंने मदद की, नासारा नासर तुम नहीं, आप सब नसर ने मदद नहीं, की, नसर तू। नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की। नहीं सिस्टर रुके, यन- क्या बोला गलत हो आपने? गया, नसरत। नसरत। हाँ ठीक है, चल। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, उनसुरु मैं मदद करता हूँ, अनसुर तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, नन नन ननसुरु हम सब मदद करते हैं, तनसुरु वो मदद करती है, उनसुरु मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला उनसुर तनसुरु नहीं बोला, मदद कर। उनसुर। जी सिस्टर उनसुरु। जी उनसुर जी पहले वाला है, उनसुर दूसरा है उन उनसुरु। जी ठीक है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुरु मदद कर, ला तनसुरु मत अनसुर मदद कर, ला रुकिए, तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो, ठीक है, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह एक्सीलेंट सिस्टर। आगे है सिस्टर जुमर इफ्तिखार करवाइए। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। याद्रिबू वो मारता है, याद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं, तद्रिबू वो मारती है। माशाल्लाह इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना, दारिब एक्सीलेंट। मदरूब और दर्ब।
माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सिस्टर, आपने बड़ी रवानी से बड़ी खूबसूरती से करवाया। ब्रदर इरफान। सामिया इसने सुना, सामिऊ इन सब ने सुना, अच्छा समिअता ब्रदर, एक एक चीज सुने आप सारे, आप इस नहीं कहे, इस नहीं, इसका मतलब तो होता है ये जो आपके सामने है, उसने, है ना, उसने। जी। आप करवाइए। समिया उसने सुना, समिऊ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना, समिअत इस औरत ने सुना, उस औरत ने, उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिया सुनने वाला, सामिऊ सामिउन, सामिउन जिसको सुना, समिआ सुनाना। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, और समउन सुनना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट ब्रदर। तो इसके साथ ही हमारे चारों पैटर्न के ये मुकम्मल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज का नुक्ता तालीम, आखिरी बात, याद कितना रहता है? 25% जो हम पढ़ते हैं, यानी आप जितना पढ़े उसका सिर्फ 25%। अगर आप साथ सुने भी 35%, अगर आप उसे देख भी सके 50%, अगर आप उसे खुद भी बोलें फिर 60%, बढ़ता जाता है। जब आप उसको करें भी 75%। जब हम ये सारे काम करें, पढ़ें सुने देखें करें, जैसे आप इस कोर्स में करते हैं, तो फिर 95% इंशाल्लाह। तो यही हम सब ने कोशिश करनी है कि टीपीआई करते जाइए, कुरान सीखते जाइए, टीपीआई का इस्तेमाल भी करें, और ट्विन पेयर शेयर, दो दो लोग मिल मिलकर जोड़ियों के साथ, घर में किसी के साथ कुरान कोर्स के, चाहे आप ग्रुप्स में से एक दूसरे से जुड़ जाइए, और फिर वो सारे होमवर्क रोजाना करने वाले वो भी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे 19वें सबक के अख्ताम पर हमारा जो टारगेट था 232 अल्फाज की मदद से कुरान में आने वाले 41,111 अल्फाज का माना जानना, वो मुकम्मल हुआ। और इंशाल्लाह हम इस सफ़र को आगे चलाते हुए कुरान में आने वाले 4,500 अल्फाज, जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं, वो भी सीखने की इस कोशिश को जारी रखेंगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रोज़ाना तिलावत करने, मुसहफ से पढ़ने, हाफजे से पढ़ने, किताब से देखकर, पीडीएफ से, लफ्जी तर्जमा सुनने, वीडियो देखने, दोस्तों के साथ कुरान की बातें करने, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने। और अल्लाह ने तो हमें चुन लिया ना कि आपकी तवज्जो इस तरफ लगा दी कि आप कुरान सीखें। तो अब ए अल्लाह, हमें तुझसे ये दुआ करने, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इन सब चीज़ों की अल्लाह हमें तौफीक दे, और हम उस्ताद बनने की नीयत कर लें कि जो कुछ सीख रहे हैं इंशाल्लाह इसको सिखाएंगे। और हम आपकी मदद कैसे करेंगे? इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग के सारे सिलसिले में साथ ले लेकर चलेंगे। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप फाइनल क्विज में 90% और ओवरऑल भी अपने उसमें 90% नंबर ले लें, तो आप उसका हिस्सा बन जाए। और अल्लाह से इस दुआ के साथ कि अल्लाह तू हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।